السلام علیکم ویورز. ایک بات عجیب مزہ کا خیز سی لگتی ہے، لیکن بہرحال ریئلٹی ہے. میں نے زندگی میں 3 بار جیل کاٹی اور تینوں بار ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، مرحوم کے لیے، جن کو میں نے ایسے آمنے سامنے دیکھا بھی کبھی نہیں تھا. بہت ینگ تھے، اور بھٹو ظاہر ہے بلاول بھٹو کے نانا تھے. عمر چھوٹی تھی، وہ ان کے سلوگنز، نعرے، تقریریں، یہ دیکھ کے ہم خپتی، ایج بھی اسی طرح کی تھی. تو ضیاء الحق کے زمانے میں جب یہ گیلوز کی طرف جا رہے تھے اور دکھائی دے رہا تھا کہ یہ پھانسی دیے بغیر ٹلے گا نہیں ہے، تو ہم میگزین نکالتے تھے. ظاہر ہے، اور کیا کرنا تھا ہم نے، تو کبھی میگزین بند کر دیتے، کبھی شو کاز نوٹسز، کبھی جرمانے، کبھی جیل. تو لاسٹ ٹائم ادھر اسٹیڈ، یہ جو اوریگا سینما ہوتا تھا، آپ کو بلڈنگ، وہ پتہ نہیں وہاں کچھ اور ہیں، سینما نہیں رہ گیا. اس کے ساتھ کارنر والی بلڈنگ تھی جس کے نیچے ایکلپس، ایک بڑے مشہور ڈرائی کلینرز تھے، ان کا کارنر پہ ہوتا تھا. تو نیچے روبیا ایک سنیک بار ہوتا تھا، اوپر آفس تھا. تو آئی واز اریسٹڈ فرام دیر. اینی وے، تو میں بلاول بھٹو کے بارے میں جب بھی کبھی کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جتنی تکلیف ان لوگوں کی وجہ سے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ان حکمرانوں کی وجہ سے اس ملک کے لوگوں کو اور اس ملک کو ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں وہ تکلیف بہت چھوٹی ہے. اس لیے میں کر گزرتا ہوں، لیکن مجھے دل پہ ہاتھ، سچی بات ہے، آج بھی پڑتا ہے کہ جس بندے کو ہم نے اتنا کیا. یہ جو میں ہیرو ورشپ کے خلاف ہوں، شخصیت پرستی کو میں بت پرستی سے بدتر کہتا ہوں، تو اس کی وجہ ہے میں خود اس جہالت سے گزرا ہوں، خود اس فیز سے گزرا ہوں. تو اس کے بعد پھر تھوڑا بہت ہم نے دینی علوم پہ توجہ دی، پڑھا، تو سمجھ آئی کہ بت پرستی سے بھی بڑا شرک ہے شخصیتوں کو پوجنا. اس کی وجہ ہے بت تو بے جان ہے، وہ لکڑی کا ہے، پتھر کا ہے، کسی میٹل کا بنا ہے، تو اس کو جو مرضی آپ کہتے رہو، اس کا کوئی دماغ ہے ہی نہیں جس نے خراب ہونا ہے. ٹھیک، انسانوں کو جب آپ پوجنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر آپ کو بہت ذلیل کرتے ہیں. ان کے دماغ 7ویں آسمان پہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنے آپے پہ نہیں رہتے، اپنی اوقات میں نہیں رہتے. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. تو اس لیے اینی وے، تو ہمارا جو جیو کا میرا جو پروگرام اور رپورٹ کارڈ، اس میں بھی یہ سوال کیا گیا، تو میرا رد عمل شاید اس میں زیادہ سخت تھا، تو لیکن غلط نہیں تھا. بلاول بھٹو نے بات ہی ایسی کی کہ یہ عجیب بیان ہے، میری عقل سے باہر ہے، کسی کی بھی عقل سے باہر ہوگا اگر وہ میرٹ پہ سوچنے والا آدمی ہے، کہ عمران خان کرونا وائرس پتہ نہیں زبردستی پھیلا رہا ہے. کوئی اس طرح کا جملہ تھا جو میرے مطابق یہ رپورٹ کارڈ میں مجھ سے پوچھا گیا، علینا نے پوچھا، تو میرا رد عمل تھا، میں نے کہا یہ احمقانہ اور بہت ہی غیر ذمہ دارانہ، اور پتہ نہیں کیا میں نے اس طرح کے لفظ بولے، بیان ہے. تو خدا جانے اس ملک کے پولیٹیشین کو کب ہوش آئے گا، کب عقل آئے گی. کبھی اقتدار کبھی کسی ایک کے پاس رہا ہے، بڑی توپ چلائی ایوب خان نے، 10 سال بعد فارغ، اور جو نعرے لگتے تھے گلیوں میں، ایوب کو تہائے ہے، حالانکہ وہ بھلا آدمی تھا. He didn't deserve all this. He deserved a lot better. کم از کم الوداع اس کو باعزت طریقے سے کیا جاتا، لیکن نہیں، یہ انجام. بھٹو کتنی دیر، ضیاء الحق، غلام اسحاق خان کا جملہ مجھے آج تک یاد ہے کہ طیارہ فضا میں پٹ گیا، پھٹ نہیں گیا، پٹ گیا. تو مطلب کدھر گیا ضیاء الحق؟ آج اس کی قبر پہ دفن بھی وہاں کیا کہ بے شمار لوگوں کا آنا جانا ہے، لیکن میں نے نہیں وہاں اسلام آباد میں کبھی کسی کو 10 بندے فاتح پڑھنا. کدھر کیا کہانی ہوتی ہے، لیکن دماغ کو چڑھ جاتی ہے. شاید ہم لوگوں کو نہ طاقت ہضم ہوتی ہے، نہ دولت ہضم ہوتی ہے، نہ شہرت ہضم ہوتی ہے.
کو افارا ہو جاتا ہے, کو پتہ نہیں الٹیاں کرنے لگتے ہیں. تو نفرت میں اتنی دور تک نہیں جانا چاہیے. اب یہ کہنا عمران خان کے بارے میں کہ زبردستی کرونا وائرس پر ہے, کو خدا کا خوف کرو یار. آپ اچھے خوبصورت تعلیمی اداروں کے پڑھے ہوئے ہو, کیوں ان کو بدنام کر رہے ہو؟ یعنی بدترین حکومت, عمران تو پھر عمران ہے, بدترین حکومت بھی زبردستی پھیلائے گی. خودکشی کرنی ہے کسی حکومت نے. ہاں آپ کوئی اگر آپ نے الزام لگانا ہی ہے, کوئی انگلی اٹھانی ہے تو کہو یار فیصلے اچھے نہیں, کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی جی, انتظامی طور پہ فلاز ہیں, اس طرح کی بیسیوں باتیں کی جا سکتی. زبردستی تو اتنی دور نکل جاتے ہیں نفرتوں میں کہ ایسی بات, ایسی بیہودہ بے بنیاد بات کرتے ہیں. یعنی بدترین آدمی بھی ہو. عمران کی تو بہت کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے ڈفرینٹ, مطلب ہاسپٹلز بنائے, تو ورلڈ کپ کے لیے جان ماری, تو نمل یونیورسٹی بنائی, پھر ایک سیاسی جد و جہد کی نتیجہ جو بھی نکلتا ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن اس کی ساری زندگی جد و جہد اور اس ملک کے ساتھ اس نے, تو اس کے بارے میں اتنی غیر ذمہ دارانہ ہے, مکانہ بچگانہ فضول اور لغ بات کرنا کہ زبردستی. تو یہ بلاول صاحب آپ کے خود آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. کوئی بندہ جس کو, میں کسی بندے کو بہت پسند کرتا ہوں, وہ ایک خاص لیول سے جب نیچے آئے گا پبلکلی, یہ نہیں جو ندیم افضل چند نے جو کہا تھا اپنے مختارے کو, اس میں محبت ہے. کچھ گالیاں جو ہیں وہ اس طرح کی گفتگو سے بہتر ہوتی ہیں جس گالی کے اندر اپنائیت ہو, اپناپن ہو, خلوص ہو. یا میں ایک بات آپ کو بتا دیں, اللہ کی ایرانی سرکس کے ہوتے تھے میاں فرزند, تو میری ان سے چند ملاقاتیں رہی ہیں. ان کا بیٹا جو ہے میرا اچھا اس کے ساتھ تعلق ہے, تو وہ اپنے ملازموں کو بہت گالیاں دیتے تھے. جس سے ناراض ہوتے تھے اس کو گالی دینا بند کر دیتے تھے اور لوگ رویا کرتے تھے. تو بندہ پوچھتا تھا وہ تجھے نوکری سے نکال رہے ہیں کہ جی نہیں. وہ تیری تنخواہ روک لی ہے جی نہیں. تجھے کو تھپڑ مارا ہے کہ جی نہیں. تو پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے میاں صاحب ایک ہفتہ ہو گیا وہ گالی نہیں دی. سو یہ نہیں, نیتیں بہت میٹر کرتی ہیں, ضروری ہوتی ہیں. تو آپ جب بات کرو تو اور مطلب کون سی کو توپ چلا رہی ہے یہ حکومت جی؟ 101 کمزوریوں کی آپ نشاندہی کر سکتے ہو, لیکن کرونا زبردستی پھیلایا, یہ نامناسب اور نامعقول بات تھی. تو افسوس مجھے پھر ہوگا ذوالفقار علی بھٹو کہ وہ جو رومانسز ہوتے ہیں زندگی کا, پہلا دوسرا تیسرا رومانس, وہ ساری زندگی ہانٹ کرتا رہتا ہے. تو پولیٹیکل بھی تو رومانس, ہم ابھی بچے تھے, ٹین ایج میں تھے جب بھٹو صاحب ابھرے قومی افق پہ ایک لیڈر کے طور پہ. تب تو یہ سائڈ کے کہہ لیں ایوب خان کی, فیلڈ مارشل ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے. فلانا جب بغاوت کی ہے باہر آئے ہیں لوگوں نے, وہ ہم جیسے بھی لونڈے لپاٹے بھی بیچارے شروع ہو گئے. تو قائد عوام اور یہ اور وہ, تو اور کچھ نہیں تو اپنے نانا کی کہ امیج کی, وہ تھے کیا وہ اس کو چھوڑیں, ان کے کوئی امیج کی تھوڑی عقل اور شعور والی بات کرو. اس طرح کی بات مناسب نہیں ہے. تھینک یو.